اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ شکر اور صبر کے بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 16 بیان جو ہے وہ ہو چکے، اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلے 5 بیان جو ہیں 1 سے 5 وہ شکر اور صبر، ان میں دونوں کا ذکر تھا۔ پھر بیان 6 سے 14 تک جو ہے وہ صرف شکر کے ہیں، اور پھر 15 سے آگے اب جو چل رہے ہیں وہ صرف صبر کے ہیں۔ تو آج کا جو بیان ہے وہ 17 نمبر ہے۔ تو اس میں بھی کچھ قرآن کی آیات جہاں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا، کن کے صبر کا ذکر کیا اور کیا اہمیت ان کی اور کیا ان کا اجر۔ تو یہ اس سلسلے میں تمہید پہلے میں نے بتا دی پچھلے ایپیسوڈز میں، تعریف صبر کیا ہے، اہمیت اور اجر دوبارہ سے میں کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ تو جیسے پہلے بتایا صبر کی کئی اقسام ہیں۔ پہلے جو ایپیسوڈ ہے 16 اس میں نے بتایا کہ 5 اقسام ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ناگوار باتوں کو برداشت کرنا۔ سب سے پہلے تو یہ غم ہو، کوئی رنج ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو کسی قسم کا، تو وہ اس پہ صبر کرنا، اور ناگوار باتیں جو ہیں ان کو برداشت کرنا، یعنی عام زندگی کے جو معمولات ہیں اس میں برداشت ہو، صبر ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، محلے والے ہمسایوں کے ساتھ، جہاں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو برداشت ہو تو تبھی جو ہے نا وہ چلتا ہے، اور یہی صبر ہو تو تبھی برداشت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہنا یہ بھی ایک صبر کو ثابت قدمی کی بات ہے۔ حدود جو ہیں وہ عبادات میں ہوں یا اخلاقیات میں ہوں، معاملات میں ہوں، اور کوئی بھی غیر شرعی جو کام ہیں ان سے باز رہنا یہ بھی ثابت قدمی اور صبر والوں کا ہی کام ہے۔ اور بہت جلدی نہ کرنا ہر معاملے میں، ضرورت سے زیادہ جلدی جو ہے وہ نہ کرنا، فیصلے نہ جلدی کرنا، تھوڑا سکون سے، برداشت سے، صبر کے ساتھ ہر کام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو دوسروں کو معاف کرنا یہ بھی صابر لوگوں کا ہی کام ہے، جو معاف کر سکتے ہیں یا معاف کرتے ہیں۔ اپنے جذبات جو ہے ان کو قابو میں رکھنا، یہ مختلف باتیں ہیں جن میں بے انتہا اہم ہے صبر کی اہمیت۔ تو انگلش میں صبر کو کہیں گے پیشنس ہے، انڈیورنس ہے، پرسیویرنس ہے، اسٹیڈ فاسٹنس ہے۔ تو قرآن کی اب سورہ آل عمران کی 146 جو آیت ہے اس میں کیا بیان ہوا صبر کے متعلق، تو وہ میں بیان کروں گا آپ کو۔ جی 146 جو آیت ہے اس میں، اس سے پہلے جو ہے وہ شکر کا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے 145 میں، اور 146 آیت جو ہے اس میں وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ، اور کتنے ہی نبی پہلے گزر چکے کہ جنگ کی انہوں نے ان کے ساتھ مل کر، اور بہت جو اللہ والے تھے، اللہ کے بندے، نیک بندے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے جنگ میں، اور والوں نے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے ان جنگوں سے، اور نہ ہی مصیبتوں کی وجہ سے جو جنگ کے دوران مصیبتیں پیش آتی تھی، نہ وہ ان پہ پریشان ہوئے، اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ثابت قدم رہے، اور انہوں نے کمزوری نہ دکھائی دشمن کے مقابلے میں، اور نہ بے دست و پا ہو کر بیٹھے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ وہ جو
مصیبتوں پہ جو جنگ کے دوران جہاد کے پہلی جو ہیں قومیں، وہ پہلے نبیوں کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمت افزائی، اور جو صحابہ جو جنگ میں شریک ہوتے تھے یا ہو رہے تھے، تو ان کو بھی جو ہے نا تقویت دی کہ پہلے بھی نبیوں نے ان کی اپنی امتوں کے ساتھ اور جو اللہ والے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے تو جنگیں لڑی، جہاد کیا، اور انہوں نے ساری مصیبتیں برداشت کی اور کوئی کسی قسم کی کمزوری نہ دکھائی، اور یہ جہاد جو تھا یہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد تھا یا جنگیں تھی، اور دشمن کے سامنے نہ کمزوری دکھائی، نہ ہی وہ بے دست و پا ہو کر بیٹھے رہے، اور اللہ محبوب رکھتا ہے ثابت قدم رہنے والے کو۔ یہ جو ثابت قدم رہے جہاد کے دوران، جنگ کے دوران، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو بڑا محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جو صبر والے ہیں۔ تو اس کے آگے جو آیت ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ جو ہے وہ جنگ کے دوران پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگی، اور نہ تھا ان کا قول ایسے موقع پر مگر یہ دعا۔ تو ایسے جو اوپر جن کی بات ہو رہی ہے جو صابر تھے جہاد کرنے والے نبیوں کے ساتھ، تو وہ اور کچھ نہیں کہتے تھے، اس ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد وہ طلب کرتے تھے، اور یہ دعا بہت اچھی صبر کی دعا اور مدد کی اور استقامت ثابت قدم رہنے کی۔ اے ہمارے رب معاف فرما دے ہمارے گناہ۔ اور دیکھیں دعا کی جو ہے اسلوب جو ہے ایسے ہی ہونا چاہیے، ہمیشہ پہلے گناہ کی معافی مانگو پھر دعا مانگو۔ بہت کم جو ہے ایسے ہوتا ہے، شروع کرتے ہیں جو چیز مانگنی ہے اسی سے، کوئی بھی چیز مانگنی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہو تو پہلے اپنے گناہوں کی معافی، اس سے دعاؤں کی جو قبولیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، گناہ اپنے معافی گناہوں کی لینا، اور بے اعتدالیاں جو ہم سے سرزد ہوئیں اپنے معاملات میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں اور فتح عطا فرما کافروں پر۔ تو گناہوں کی معافی مانگی پہلے، اور دعا بھی کی کہ جی ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ۔ اور اس کے آگے والی جو آیت ہے وہ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب وہ جو صبر والے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ان کو تحسین ان کی میں کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں لوگ، سو عطا فرمایا ان کو اللہ نے صلہ دنیا کا اور بہترین اجر آخرت کا۔ یہ جو اوپر جو بات ہوئی ثابت تھے جنہوں نے جنگ میں جہاد میں ثابت قدمی دکھائی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی ثواب دیا، دنیا میں بھی ان کی بہتری ہوئی، اور آخرت کا بھی ان کو بہت ثواب دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبوب رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں کو، جن کا اوپر ذکر خاص طور پہ ہوا، یا کوئی بھی نیک کام جو ہے ان کا۔ یہ ہیں وہ شارٹ ورسز جن کا میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ دیکھیں کتنی اہمیت ہے شارٹ ورسز بیان کر کے، تو یہ 3-4 لفظ جو ہیں واللہ یحب المحسنین، 3 لفظ، تو اللہ تعالیٰ انہی کا خلاصہ جو ہے آخر میں، یا اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے جو پہلے بیان ہے اس کو، اور دوسرے اگلے بیان کو بھی علیحدہ کرنے کے لیے بھی یہ شارٹ ورسز، جن کا میں 17 ایپیسوڈز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ ہیں، وہ ضرور سنیں، بہت بہت اہم ہے وہ بھی۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبت کرتا ہے، بہت محبوب ہیں یہ جو اوپر جن کی بتایا کہ جو جنگوں میں جہاد میں جنہوں نے شرکت کی اور ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے استغفار بھی اور مدد کافروں کے اوپر مدد کے لیے بھی۔ تو اس کے اگلی جو آیت ہے یہ 159 آیت جو ہے وہ ہے
149 جو ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تو پھیر لیے جائیں گے وہ تم تو پھیرے جائیں گے وہ تم کو الٹے پاؤں، تو ہو جاؤ گے پھر تم خسارہ اٹھانے والے۔ تو پہلے جو ہے وہ صبر والوں کی بات، تو اب یہ ہے کہ جو صبر نہ کریں گے اگر، اور جنہوں نے کفر کیا اگر ان جیسے آپ ہو گئے، یا جو ایمان والوں کے کہا کہ اگر تم ان کے کہنے پہ چلو گے، ان کی روش پہ چلو گے، یا یہ جو اوپر بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ثابت قدم رہنا اور گناہوں کی اپنا معافی مانگنا، تو وہ دعائیں اگر دعا نہیں کرو گے اللہ سے مدد کی، تو پھر ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا تو وہ جو ہے وہ پھر آپ اس میں پہ شکست کھائیں گے۔ یہ جو کافر ہیں وہ آپ پہ غالب آ جائیں گے اور تم الٹے پاؤں جو ہے وہ وہاں سے پھیرے جاؤ گے یا شکست ہو جائے گی، اس لیے کہ تم نے ثابت قدمی نہیں دکھائی، یا جو کفار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کا اگر کہنا مانو گے، ان کے کہنے پہ، ان کی روش پہ اگر چلو گے تو پھر یہ پھر خسارہ ہی خسارہ آپ کے لیے ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو اس سے اگلی جو آیت ہے وہ ہے 150 ہے، اس میں اسی کا تسلسل آگے ہے۔ بہرحال وہ صبر کی بات کسی حد تک یہاں ہو گئی، اور بہرحال وہ بھی میں اس کا ترجمہ، اور وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ان قریب ہم ڈالیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تمہاری ہیبت، اس وجہ سے کہ شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو، کہ نہیں اتاری اللہ نے اس بارے میں کوئی سند، اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے۔ اور وہ جو ہے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں جو چاہیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا، تو یہ ہے کہ اس وجہ کہ شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک بھی کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ ان کو کہ نہیں اتاری اللہ نے اس بارے میں کوئی سند، تو اللہ نے کوئی سند ان کے شرک جیسے کرتے تھے، کوئی سند نہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں کہ وہ ایک اللہ کو نہ مانے، اور اللہ کی جو ہے اور اللہ کے نبی جو ہے ان کی جو نبوت کا اقرار کریں، تو ان کا ٹھکانہ پھر وہ دوزخ ہے، برعکس ان کے کہ جنہوں نے ثابت قدمی جنگوں میں دکھائی اور ثابت قدم رہے اور صبر کیا۔ تو یہ ہے دوسرا اس کے جنہوں نے کفار کے جیسی باتیں یا نافرمانی کی، اور ان کا انجام جو ہے وہ شکست بھی ہوگا، اور پھر آخر میں دوزخ میں جو ہے نا ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ 145 جو ہے وہ اس سے پہلے تھی، صبر سے پہلے کہ اللہ محبت کرتا ہے یہ جو شکر کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے بہت اجر ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس کے بعد انفال کی آیات ہیں 45، 46 اور 47، سورہ انفال کی آیات ہیں۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا
لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس کا ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مقابلہ ہو تمہارا کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو۔ وہی مفہوم جہاد کا اور جنگ کا، اور یہ ثابت قدم اور صبر۔ تو اگر مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، دعا مانگتے رہو، ذکر کرتے رہو اللہ کا کثرت سے، یعنی بہت زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ کے کرو اس وقت، تاکہ تمہیں کامیابی کا نصیب، کامیابی کا بھی بتا دیا کہ وہ ثابت قدم اور صبر کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے سے اس کو منسلک کیا، اور پھر کامیابی ہوگی آپ کو جنگ میں۔ تو اس سے اگلی جو آیت ہے وہ بھی صبر کے متعلق ہی ہے، اسی کا ہی تسلسل ہی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس کا ترجمہ، اور نہ جھگڑو آپس میں ورنہ بزدل ہو جاؤ گے تم، اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر وہ شارٹ ورس، دیکھیں شارٹ ورسز کتنی اہمیت ہے۔ میں جیسے ایپیسوڈ میں بتایا کہ اس سے بیسٹ کوٹس ہیں، یہ جو اسلامک کوٹس یا قرآنک کوٹس ہیں مختلف مقامات، یہ کوٹس بھی ہیں، یہ کنکلوڈ بھی کرتی ہیں آیت کو یا بیان کو، اور جو ہے ان کا خود بہت زیادہ ان کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے۔ دیکھنا، ان اللہ مع الصابرین، پہلے مضمون کتنا لمبا بھی ہو، آخر میں جو یہ ہے کہ کیا، ان اللہ مع الصابرین، جن کی صبر کی بات ہو رہی ہے جہاد میں جنہوں نے شامل ہوئے، سب کا آخر میں یہ ہیں لوگ وہ جنہوں نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہوئی، اور یہ 46 ہوئی، اور 47 میں بھی انہی کا آگے تسلسل ہے، اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھاتے ہوئے اپنی شان لوگوں کو، ان کا حال یہ ہے کہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے۔ وہ صبر کرنے والوں کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اب ان کے الٹ جو لوگ ہیں جو صبر نہیں کرنے والے یا نافرمانی کرنے والے اور اللہ سے مدد نہیں مانگنے والے، اللہ کا ذکر جو نہیں کرتے جنگوں میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ویسے نہ ہو جانا۔ دوسری قوموں کی اور مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ان جیسا نہ ہو جانا، کہ ان جیسا کہ جو نکلتے ہیں باہر جہاد کے لیے یا جنگ کے لیے، اور اپنے گھروں سے جب نکلتے ہیں تو ایسے بجائے اس کے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کریں تو ان کو اکڑ ہوتی ہے اپنے وسائل کی اور اپنی طاقت کی اور اپنی قوت کی دکھاتے ہوئے کہ ہمارے سامنے تو کوئی ٹھہر نہیں سکے گا، تو اپنی شان دکھاتے ہوئے اکڑ کے اور اپنا طاقت اور قوت دکھاتے ہوئے وہ نکلتے ہیں، اور ان لوگوں کو یہ ہے کہ وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے۔ یہی جو لوگ ہیں یہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے جو ہے وہ روکتے بھی ہیں، اور اللہ کی راہ سے اور اللہ کی راہ سے وہ روکتے ہیں، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ان کے اعمال کو، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو عذاب دے گا، سزا دے گا۔ تو صبر کرنے والوں کا اجر بھی وہ بتا دیا، تو نہ کرنے والوں کا بھی بتا دیا کہ ان کا بھی، یہ دونوں کا یہ ساری یہ جو آیتیں ہیں، اور یہ بھی یہاں بھی 2 دفعہ جو ہے نا اس میں آیا ان اللہ مع الصابرین، اور بے حد اہم ہیں یہ باتیں، صبر کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، صبر کا اجر جو بیان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، کہ شکر کرنے والے بنیں، صبر کرنے والے بنیں، جیسا کہ حق ہے صبر کرنا۔ ایسے نہیں ہیں جیسے کبھی کبھی الحمدللہ کہہ دیا، یہ کچھ ایسے نہیں ہے، جیسے یہ بیان ہو رہا ہے جیسے ویسے
حق ادا کریں تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کے شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بھی ہے، اور باقی جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی اس پہ قائم رہ کے دیکھیں مومنوں کو کہہ رہے ہیں صبر اور شکر، یہ نہیں صبر شکر کر دیا تو نمازیں چھوڑ دو، تو جو فرائض ہیں اس کا بدل نہیں ہو سکتا کوئی بھی اور چیز، جو پہلے تو فرائض ہیں جو بھی ہیں وہ ہر دفعہ نہیں وہ ریپیٹ ہوتے، کیونکہ وہ تو ایک چیز بتا دی بہت دفعہ، ان کا ذکر بھی بعض اوقات آتا ہے، ان کا بھی ذکر صبر کے ساتھ نماز کا بھی آتا ہے، یا صبر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی آتا ہے، مگر ہر دفعہ ریپیٹ وہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو میں نے سنایا ہے، جو آپ نے سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی۔ وما علینا الا البلاغ، مبشرا ومنذرا۔